قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجمعۃ یوم العید صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن تو پہلے ہی نازل ہوتا رہا، اس لیے کہ 23 سال تک مکمل قرآن کی آمد ہوتی رہی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس میں قرآن مکمل ہو گیا۔ قرآن کے مکمل ہونے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین کو نازل فرمایا اسی رمضان المبارک میں، اور ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار نے حکم فرمایا۔ اب آپ دیکھیں اصلیت کے میدان میں آ جا پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو صدقہ فطر رکھا ہے، فی آدمی پر، چاہے تمہارا چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ عید سے پہلے اگر اس کی پیدائش ہو گئی تو اس کے نام سے آپ کو صدقہ فطر 2 کلو 45 گرام نکالنا ضروری ہے۔ اور لوگوں کے یہاں تو انہوں نے پونے 2 کلو وہ بتاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں بریلی کے سیر سے اس کو 2 کلو 45 گرام فقہائے کرام کے حساب سے نقل کیا جاتا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی پر 2 کلو 45 گرام نکالا جائے۔ سمجھ میں؟ جہاں اتنا مال نکلتا ہے وہاں تھوڑا سا کم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ 2 کلو 45 گرام فی آدمی پر صدقہ فطر نکالا جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ روزے دار روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو امان میں رکھتا ہے، اور جن کے نام سے صدقہ فطر نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سال بھر تک جو صدقہ فطر نکلتا ہے، صدقہ اسی کو کہتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم فرمایا کہ وہ کم سے کم 12 مہینہ نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار رمضان المبارک میں اپنی آس اولاد کی طرف سے اور اپنی طرف سے صدقہ فطر نکال دیں۔ یہ صدقہ فطر وہ ہے کہ جس سے انسان کی جانی اور مالی اللہ تعالیٰ تمام حفاظتیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا، فقہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں برابر کا کوئی نوکر رہتا ہے جو 12 مہینہ کا، آپ کو اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا ہے۔ کسی کے یہاں جو بندھا ہوا نوکر ہے 12 ماسی، جو 12 مہینے آپ کے یہاں جو کام کرتا ہے، آپ کو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ آپ کے ہاں کوئی جھاڑو پوچھے والی اگر عورت لگی ہوئی ہے، وہ برابر آپ کے یہاں کام کرتی ہی ہے 12 مہینے، تو آپ کو اس کے نام سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم پر و آپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہاں وہ بچہ جن کی شادیاں ہو گئیں، وہ لڑکی جو آپ کی شادی ہو کے یہاں سے چلی گئی، اس کے بعد اس کا صدقہ فطر کی ذمہ داری اس کے سسرال والوں پر ہے۔ اور تمہارے یہاں جو بہو آ جاتی ہے وہ اگرچہ میکے میں ہو، اس کا صدقہ فطر تم پر لازم ہے کہ تم اس کا صدقہ فطر نکالو۔ فی آدمی پر 2 کلو 45 گرام صدقہ فطر نکالا جائے۔ اور یہ صدقہ فطر نکالنے کے بعد کرا کیا جائے گا؟ یہ صدقہ فطر خصوصی طور پر بہتر بات تو یہ ہے
آج ہم اور آپ جو ہے وہ دنیا کی تلقینیں کرتے ہیں، دنیا کی تلقین بعد میں کی جائے، ہزار ترکیبیں بعد میں نکالی جائیں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مال غریبوں کا حصہ ہے، محتاجوں کا حصہ ہے، یتیموں اور بیواؤں کا حصہ ہے، پہلے آپ ان کو تلاش کر کے ان کے حوالے کریں، جب وہ میسر نہ ہوں تو اس کے بعد پھر آتے ہیں مدارس اسلامیہ کو آپ، کیونکہ اگر بھوکے پڑے رہے مسلمان تو ہم کو آپ کو صرف مدارس کے لیے تو بہت سے راستے ہیں ہم کو آپ کو خرچ کرنے، مگر غربا کے لیے وہی مال ایک ایسا ہے کہ جو غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں کھجوروں کی زکوٰۃ نکالی گئی، وہ ٹوکرے میں بھری رکھی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا، آپ گھٹنے کے بل کڑھل کر پہنچ گئے اور کھجوروں کے پاس پہنچے، اور کھجور میں سے کھجور آپ نے بچوں کا طریقہ ہوتا تو بچے کا ہاتھ جب پڑا، حسین نے ہاتھ ڈالا اور ایک کھجور اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد وہ کھانے والے تو تھے نہیں، انہوں نے اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی اور منہ اپنا اس کی مٹھاس کی وجہ سے چلانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی طرف دیکھا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر دوڑ کر آئے۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، صحابہ کا مجمع دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اٹھے اور امام حسین کے قریب پہنچے، اور آپ کے منہ میں آپ نے کلمے کی انگلی بھیتر ڈال دی۔ فرماتے کلمے کی انگلی رسول اللہ نے امام حسین کے منہ میں ڈال دی اور کھجور ان کے منہ سے باہر کر لی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بچے تھے حسین، ایک کھجور چوس رہے تھے، چوس لینے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا جہان کھائے گا، میری اولاد نہیں کھا سکتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر یہ جائز کر دوں کہ میری اولادیں اس کو کھا سکتی ہیں تو سارے لوگ زکوٰۃ سید تلاش کرنے لگیں گے، سب تو سیدوں کو ڈھونڈیں گے کہ محبت کی محبت ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر اور میری امت کے غریبوں کا کیا ہوگا۔ نبی نے جو مسئلے کو بیان فرمایا وہ بڑے پیارے حساب سے بیان کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب کھائیں گے مگر میری اولاد تو چاہے غریب ہو یا امیر وہ کیسے بھی نہیں کھا سکتی۔ اب اس کا سبب پوچھا گیا یا رسول اللہ آخر سارے غریبوں پر یہ زکوٰۃ رکھ دی گئی اور آپ کی اولاد اس چیز کو کیوں نہیں کھا سکتی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کا قانون بیان کیا، اگر میں نے اپنی اولاد پر یہ زکوٰۃ حلال کر دی تو لوگ کہیں گے رسول اللہ نے یہ مسئلہ اپنی اولاد کے لیے نکالا تھا، اس لیے میں اپنی اولاد پر غریبی ہو یا امیری ہر حال میں زکوٰۃ کو حرام کرتا ہوں۔ میری اولاد یہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتی، میری اولاد اگر کھا سکتی ہے تو امت کا عطیہ کھا سکتی، یعنی امت اگر محبت میں اس کو جو کچھ دے دے وہ تو کھا سکتی ہے، مگر زکوٰۃ کے مال میں میری امت ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ میری امت کے لوگ خود ہی اس قوم میری اولاد سے اتنا پیار کریں گے کہ جب وہ پریشان ہوں گے، جب وہ بھوکے ہوں گے تو لوگ اپنا کھانا اٹھا کے انہیں کھلا دیں گے محبت میں۔ میری اولاد زکوٰۃ نہیں کھا سکتی، میری اولاد خیرات نہیں کھا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گاڑھی نظر۔ اب آج ہمارا اور آپ کا حساب کتاب بس ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے یہاں یہ سارا حساب دینا ہوگا۔ ہم جیسا اپنے مطلبی حساب سے جیسا گاتے بجاتے چلے جائیں گے یا جو کم کر دیں گے وہ کبھی فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے اگر ہم نے کوئی فطرہ ہم ہی اپنا ہی سمجھ لیں، جیسے ہم پہ اگر فطرہ 2 کلو 45 گرام ہے اور ہم نے 2 کلو 45 گرام کا اڑتا ہوا تول کے اگر 40 گرام اپنے ذہن سے ہی اگر نظر سوچ لی کہ کانٹے کو اڑتا ہی ہوا تول دیا تو ہماری سارا فطرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمارے عشق، ہمارے دل و دماغ کا حال یہ ہونا چاہیے کہ 4 دانے زیادہ چلے جائیں، 4 دانے کم نہ رہیں، کسی غریب کا حق نہ ملے۔ اب آج ہم نے بہت سی ترکیبیں بنا لی ہیں، جیسے بہت سی ترکیبیں ہماری یہ ہیں کہ ہم لوگ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے عقیقہ کیا تو جو مسئلہ قربانی کا ہے وہی عقیقہ کا،
اب لوگ اس میں ترکیب یہ بنا لیتے ہیں، پہلے تو اس کو طرح طرح کی مولوی بیٹھ کے اس کی تلقین کرتے ہیں، پھر اسے بیٹھ کے اپنی طرف سے فارمولہ پیش کر لیتے ہیں۔ جب اسلام نے قانون اٹل کر دیا اس میں مسئلے ادھر ادھر لانے کی ضرورت کیا؟ اب آپ نے عقیقہ کرا ہے، عقیقہ کرنے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کا پریوار یا معاملات لمبے ہیں تو آپ اگر نہیں حصہ نکالتے تو کوئی حرج نہیں۔ استغفر اللہ، نہیں، ہمارا حساب ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ کہتا، ہمارا ایمان کہتا، ہم کسی قوم کی ایسی رائے نہیں دیتے، اس لیے کہ اس میں 3 حصے ہیں۔ ایک غریبوں کا حصہ ہے، ایک آپ کے تمام اہل و اقارب محلے کا حصہ ہے۔ آپ ان سب کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ کیوں لا دیں گے؟ اتنے سے مال میں قیامت تک کے لیے پھنس جائیں، کیا ضرورت ہے ہمیں ایسا مال خرچ کرنے کی؟ ہمارا ایک حصہ بہتر ہے، چاہے خود کھائیں چاہے کسی کو کھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم ایسے کوئی بٹوارے کے لیے آپ کو اجازت کسی چیز کی نہیں دیتے کہ ہماری قوم کا بھی اگر ہم پہ حق اگر ہم پہ چڑھ گیا تب بھی ہمارے لیے آفت۔ جس کا جو حق ہے اس کو اس کے حق کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے۔ پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے وہ غریبوں والا حصہ نہ نکالو، اس کی قیمت نکال کے اس کو غریبوں کو تقسیم کر دو۔ 600 روپے میں گوشت بک رہا ہے، آپ نے 300 روپیہ کے دام نکال دیے، 400 کے دام نکال دیے، یہ کوئی حصہ رہ گیا؟ تمہاری نیت کی تباہی، وہ ساری عقیقہ، ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ جب تک غریبوں سے اجازت نہ لیں، بھئی غریب اپنے مال کو دینے کے لیے خود ہی تیار ہو جائیں کہ ہمیں گوشت کی حاجت نہیں، اگر پیسے مل جائیں اس سے ہمارے اور کام چل سکتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ہاں وہ اس قیمت پر جو اصل اس کی قیمت ہے، اس اصلی قیمت کو ان کو ادا کریں۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ بھئی بیاج کا مطلب اور جو گرمی کا مطلب ہے وہ اسی لیے تو حرام قرار دے دیا گیا کہ اگر آپ نے کسی کی زمین ڈالی ہے گرمی پر، کسی قوم مسلم کی، تو قوم مسلم کی زمین اگر آپ گرمی پہ ڈال رہے ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، مجبوری میں آپ سے لینا چاہتا، اور آپ مجبور ہو کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے۔ ایک مومن کسی مومن سے اپنا ایسا فائدہ اٹھانا اس کے لیے حرام۔ اس ساری چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے، قیامت و قبر میں ہماری جبھی بچت ہو سکے گی۔ اگر ہم نے ذرا بھی اپنے معاملے کو سوچا نہیں، میاں اللہ تو نقطے پہ اگر وہ تیار ہو جائے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب میں کتابیں پڑھتا ہوں تو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ دیکھا جاتا کہ بڑے بڑے جرم اللہ تعالیٰ ذروں کے صدقے میں معاف کر دیتا۔ ایک طوائف عورت ہے، ناکارہ عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، جس عورت نے زندگی میں اپنے سوا عیاشیوں کے علاوہ کچھ نہیں، دھندے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، زمانوں سے زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ اپنے اس اڈے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، دیکھا کہ راستے میں کتا پیاس کی وجہ سے زندگی کی آخری سانس لے رہا، اٹھ نہیں سکا، مجبور ہو کے پڑا ہوا ہے۔ آج تو تمہارے پاس پانی کی بڑی ویوستھائیں ہیں، مگر اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ کل کے زمانے میں لوگ سفروں میں پیاس کی وجہ سے مر جاتے تھے راستوں میں۔ اب تو تمام پانی کے ذریعات ہیں، کل پانی کے کہیں ذریعے نہ تھے، دور دور کہیں کنویں پائے جاتے تھے۔ ارے آپ اس کو کیوں بھولیں گے؟ حدیث پڑھیں گے، مدینہ طیبہ کے اندر مسلمان ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے مدینہ میں ایک ایک قطرہ پانی تنگ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں میں کوئی ایسا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام فرما دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کا جلیل القدر کنواں اپنی زیادہ سے زیادہ بڑھا کی قیمت پر خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ عثمان غنی کا مال اس لیے زیادہ کام آیا، عثمان غنی کے مال کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مال، یہ کنواں ہم نے قوم مسلم پر آزاد کر دیا، اب کسی منافق و کافر کے کنویں میں مسلمان پانی نہیں پئیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا تھا، جب مارا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اے لوگو، کھال تو نکال سکتے ہو، روح نہیں نکال سکتے، روح تو ہم نے پیغمبر کے حوالے کر دی۔ تو جب دیکھا عثمان غنی نے کتنا مارے جا رہے ہیں
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے پتہ نہیں تم لوگ کیسے ہو کہ اپنے غلاموں کو بھی اپنے کنٹرول میں نہیں کر پاتے ہو، کاش اگر تم اسے مجھ سے بیچ دو، اس کے بعد میں ایک دن کے اندر اس کا راستہ بدل دوں گا۔ تو لوگوں نے سوچا شاید عثمان غنی اس کے برنجیاں ٹھوک کر سختی کے میدان میں لا کے ڈال دیں گے، فرمایا بتاؤ اس کی قیمت، پھر دیکھنا اس کو ہم دو دن میں کیسے بدلتے ہیں۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا گیا۔ جب بنو امیہ نے آپ کے ہاتھوں سے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد عثمان غنی نے خریدا، اور خریدنے کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں لے گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی ان کو میں خرید کر آپ کے حوالے کر، یہ آپ کے عشق میں تباہ کیے جا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے شعلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ ان کی چربی آگ پر پگھلنے لگتی تھی، اور اس کے بعد آگ کے شعلے بجھنے لگتے تھے، مگر وہ پھر بھی مسکراتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو لوگوں سے کہا لوگو تم ایسے نہیں بدل سکتے ہو، میں جانتا ہوں کہ ان کے راستے کیسے بدلے جا سکتے ہیں، اگر تم مجھ سے بیچ لو اس کے بعد میں ان کے راستے کو کیسے بدلتا ہوں یہ تم دیکھ لیں۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ عثمان غنی سختیاں زیادہ کریں گے، یہی بدل سکیں گے، تو لوگوں نے مجبور ہو کے عثمان غنی سے انہیں بھی بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں انہیں پیش فرمایا یا رسول اللہ ان کو آپ کی محبت پہ بہت ستایا جا رہا تھا، میں نے ان کو بالکل کسی عذر نامہ بغیر عذر لیتے ہوئے ان کو آپ کی خدمت میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ تھے نبی کے عاشق۔ اب آج ہم اور آپ اپنے اپنے مطلب کا کام کر رہے ہیں، مطلب کا کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ حدیث کے جملے ہیں الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ویسا ہی اس کا اجر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ویسا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ آج ہمارا اور آپ کا، جیسے میں بار بار آپ سے ایک ہی بات یہ کہتا ہوں، یہ نہیں ہے مسجد بنانا بڑے اعلیٰ درجے کا کام ہے، بڑے عرف و والا کام ہے، انبیاء نے بنائی، آدم نے بنائی، جبریل نے بنائی، اور اس کے بعد آپ جب آ جائیں گے، کیونکہ جس کعبہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں حضرت جبریل علیہ السلام نے ساری دنیا ناپی، حکم الہی سے بیچوں بیچ میں میدان میں آئے، جب بیچوں بیچ میدان میں جبریل آئے، جبریل نے اس کی بنیاد کھودی، 7 زمینیں کھودی ہیں بنیاد میں، اس کے بعد 5 پہاڑوں کے پتھر سے اس کی بنیاد بھری گئی، حضرت جبریل نے بھری، سب سے پہلے شروعات کی ہے جبریل نے، اس کے بعد اس کو بنایا حضرت آدم نے، اس کے بعد بنایا اس کو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے، اس کے بعد پھر بناتے چلے گئے، اس کی توسیع اور وسعت فرمائی، لمبا چوڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد آپ کے جانے سارے صحابہ نے، جیسی ضرورت لگتی گئی کعبہ بڑھتا چلا گیا، بیت المقدس بنایا حضرت اسحاق علیہ السلام نے، رسول اللہ نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، حاجی صاحب قبلہ گئے ہیں، وہ جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ شریف جا رہے تھے، راستے میں جس جگہ رکے اسی کو قباء کہتے ہیں، سرکار جہاں رکے اسی کو قباء کہتے ہیں، اور اسی قباء سے سرکار کے ساتھ حضرت علی آئے اسی قباء میں، عمر آئے اسی قباء میں، عثمان غنی آئے اسی قباء میں، حضرت طلحہ آئے اسی قباء میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اسی قباء میں، بلال حبشی آئے اسی قباء میں، سب یہاں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اب مدینہ والے بھی جو آتے چلے گئے وہ بھی آئے اسی قباء میں۔ حدیث پاک کے جملے ہیں، ایک صحابی آئے بریدہ اسلمی انصاری مدینہ شریف سے، وہ آنے کے بعد جب سرکار یہاں سے مدینہ کی طرف چلنے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چلنے میں مزہ نہیں آتا، میرے آقا نے فرمایا بریدہ اسلمی کیا بات ہے؟ کہا سرکار آج جب چل رہے ہیں دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے تھا، جھنڈا اتنی اعلیٰ چیز ہے، لوگ بھول جائیں کتابیں پڑھیں اور اس کے بعد حدیثیں بھول جائیں تو اس کی بات علیحدہ ہے جس کے ذہن سے چلی جائے، میں دعوے و ٹھوک کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ حدیث پڑھو۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بریدہ اسلمی میں ضرور تمہیں جھنڈا دے دیتا مگر میرے پاس اس وقت کپڑا موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے منع کر دیا تو حضرت بریدہ اسلمی نے اپنی پگڑی اتار لی،
اور پگڑی اتار کر ایک کپڑے کو اوپر ایک لکڑی میں باندھی اور اسے اٹھایا. میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا بریدہ اسلمی جھنڈا تم نے بنایا ہے، اٹھانے کے بھی سردار تم ہی رہو گے. حضرت بریدہ اسلمی اس کو آگے آگے لے کے چل رہے تھے. پیچھے سے سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اگر جھنڈا ناجائز ہوتا تو رسول اللہ نے ہرگز کسی صحابی کو نہیں اٹھانے دیا. میرے آقا کی موجودگی میں جھنڈا اٹھتا اور اس کے بعد صحابہ اٹھانے کی اجازت دیتے. میرے پیارے یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دے دیا وہ اٹوٹ ہے. کائنات بدل سکتی ہے، میرے آقا کا قانون نہیں بدل سکتا. آج ہم اور آپ جیسے تشبیہات لوگ دے دیتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان تھے. میں یہ کہتا ہوں انسانیت کی باتیں لے کے آؤ. کون نہیں جانتا؟ عام آدمی جانتے ہیں. حاجی صاحب قبلہ سے لے کے کوئی آدمی ایسا ہے جو میلادوں میں بیٹھا ہوگا جس نے بار بار سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جابر کا معاملہ آیا، فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے. جب کھانے کے لیے ایک سیر آٹا تھا، میرے آقا نے فرمایا جابر آدمی کھانے والے 700. حدیث کہتی کھانے والے 700. خندق کے میدان میں میرے آقا نے اعلان فرمایا اے سارے صحابہ، سب کی دعوت جابر کے ہاں ہے. میدان وہ جنگ خندق تھی جہاں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا. جنگ خندق میں نبی نے اعلان فرمایا 700 صحابہ ہیں. حضرت جابر دیکھ کر دنگ رہ گئے، اب حیرت میں پڑ گئے، دوڑ کر گھر آئے. بیوی سے کہا اب کیا ہوگا، آبرو کیسے بچے گی؟ ایک سیر آٹا ہے، صحابہ 700 ہیں، میرے آقا نے سب کی دعوت کر دی ہے. کہا میرے سرتاج آپ نے کتنوں کی دعوت کی؟ کہا میں نے چپکے سے رسول اللہ سے کہا تھا کہ آپ ایک آدھ صحابی کو ساتھ لے لیں اور سرکار چلیں کھانا تناول فرما لیں. تو میرا کتنی معتبر تھیں وہ بیویاں، کتنی مضبوط تھیں ایمان کی وہ بیویاں. انہوں نے فرمایا میرے سرتاج پھر آپ کیوں پریشان نظر آتے ہیں؟ آپ نے جتنوں کی دعوت کی ہے اتنوں کو تم کھلا دینا، رسول اللہ نے جن کی دعوت کی ہے وہ خود کھلا دینا. کیسی معتبر عورتیں تھیں، کیسی مضبوط ایمان کی عورتیں تھیں کہ ان کے اتنے مضبوط ایمان تھے. واقعی حضرت جابر جب پھر پلٹ کر پہنچے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ غیب جانتے تھے، اس لیے کہ جابر نے بیوی سے کہا تھا. مگر جابر جب پلٹ کر گئے تو میرے آقا نے فرمایا جابر گھر چلے جاؤ، جا کے گھر کہہ دینا چولہے سے ہانڈی نہ اتاریں اور آٹے کی روٹی نہ پکائی جائے جب تک میں آ نہ جاؤں. یہی تو ایک غیب تھا. میرے آقا جانتے تھے کہ جابر گھبرائے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے. جب گھر تشریف لے گئے، صحابہ گئے، میرے آقا نے اپنے منہ سے لاب دہن شریف نکالا. اس میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، مذہب کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو. یہ ایسی تاریخ، یہ ایسی حدیث ہے کہ آسمان کا جیسے چاند چمکتا ہے، سورج چمکتا ہے، ایسے رسول اللہ کی یہ حدیث چمکتی. میرے آقا نے لاب دہن شریف تھوکے مبارک نکالا، آٹے میں ڈال دیا. میرے آقا نے تھوکے مبارک نکالا، ہانڈی میں ڈال دیا. اور میرے آقا نے فرمایا جابر اب پکانے والیاں بلا لو. چولہے چڑھا دیے گئے، تابے رکھ دیے گئے، کھانے پکنے لگے. 7 8 10 کر کے صحابہ کھلائے جانے لگے. اب شروع ہو گیا معاملہ. سارے صحابہ جب 700 کھا چکے، میرے آقا نے فرمایا جابر ان پکانے والی عورتوں سے بھی کہہ دو یہ بھی کھا لیں. جب وہ بھی کھا چکی، پھر میرے آقا نے فرمایا آؤ جابر اب اپنے پریوار کو سمیٹ لو، تم بھی سب کھا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ ہماری ہی تمہاری طرح تھے، آج کسی بیوی کو کوئی تھوک کر کھلا کے دکھائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی کے سامنے لائے اور پلیٹ اس کے سالن میں اتری ہو اور میاں اس کا سب سے، وہ تو تاجدار ہے بھائی، عورت کا سردار ہے، کوئی اس کی پلیٹ میں تھوک کر دے اور پھر کہے کھا لو. دیکھیں وہ کون سی عورت، وہ پلیٹ اٹھا کے منہ پہ مارے گی تو شکلیں بگڑ جائیں گی. بیوی نہیں کھانے کو تھکا ہوا تیار ہے. مگر واہ رے میرے آقا، صحابی جانتے تھے اے صحابہ رسول اللہ کا تھوک کھا رہے ہو. صحابہ کہتے ہیں نہیں، تھوک سے تھوک نکلتا، خون سے خون نکلتا. قد جاکم من اللہ نور، رسول اللہ نور ہیں، وہ تھوکتے تھے تو تھوک نہیں نور ہوتا تھا. صحابہ کا عقیدہ تھا. فرمایا میں تھوک سمجھ کے نہیں کھاتا، نور سمجھ کے کھا رہا ہوں.
یہ صحابی کے عقیدے ہیں، ان عقیدوں کے تحت صحابہ اپنی زندگی کو قربان کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی، اگر ہم سمجھ جائیں سرکار کی صحیح حدیث کو تو انشاءاللہ باغ و بہار آ جائے، زندگی کا مزہ آ جائے۔ اب آپ تو دیکھتے ہیں، میں جب بھی کوئی میرا موقع ملتا ہے تو میں بولنے میں کم کسری نہیں رکھتا، ایک ایک حدیث پلٹ پلٹ کر سامنے ہوتی ہے، سامنے بالکل مضبوطی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ حدیث کریمہ ہیں، کیا علماء نے پڑھی؟ کیا علماء نے پڑھی نہیں؟ جب ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں ہم نے پڑھی ہے، جب ہم کو عالم ہونے میں پڑھائی گئی تو کیا دوسروں کو نہیں پڑھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہے، آقائے دو جہاں بستر پر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ڈبہ لے کے آئیں، آپ کے قریب رکھ دیا، آپ کی چارپائی کے قریب رکھ دیا، اس لیے تاکہ سرکار کو اگر پیشاب کی حاجت ہو تو نبی کو کہیں جانا نہ پڑے، بس چارپائی سے اتر کر سرکار اسی ڈبے میں پیشاب کر لیں۔ حدیث نے اس کو بول بیان کیا، فرمایا آپ کا وہ بول مبارک ہے۔ حدیث فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جب حاجت ہوئی تو اللہ کے نبی اٹھے اور اسی ڈبے کے اندر پیشاب کر لیں، اسی لیے ان کے لیے رکھا گیا تھا۔ رات میں حضرت ام سلمہ اٹھی اور ام سلمہ اٹھنے کے بعد انہیں پیاس لگی تھی، رات میں انہوں نے پانی تلاش کیا، ہاتھ کچھ نہیں آیا، سب سو رہے تھے، انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا اور پی لیا۔ صبح ہوئی، پتہ چلا، پوچھا گیا کس نے پی لیا، فرمایا ام سلمہ نے پیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ اب تجھے پیٹ کی بیماری کبھی نہیں آئے گی، یہ میرے آقا کا بیان ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ رسول اللہ کا بول مبارک ہے، جو پی لے، جو رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی لے، اس کے جسم کے اندر کبھی بیماریاں نہ آئیں۔ حدیث جس کو بیان کرے تم رسول اللہ جیسے کیسے ہو سکتے؟ کیسے ہو سکتے؟ آقا دو جہاں کی مثال دنیا میں کیسے لائی جا سکتی؟ وہی ام سلمہ ہیں۔ اب میرے رسول کا غیب نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے بار بار تاریخیں سنی ہیں، علماء سے برابر آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ رسول اللہ کی 11 بیویاں ہیں، اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے۔ خدیجہ کے علاوہ سرکار کی 10 بیویاں موجود ہیں موقع پر۔ حضرت جبریل آئے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے، بلبل سدرہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مٹی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہاری بارگاہ میں آئی ہے، یہ کربلا معلیٰ کی ہے، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی اس دن تمہارا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل مٹی لے کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ جس دن یہ کربلا کی مٹی خون ہو جائے اس دن تمہارا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ بیان کر دیا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 بیویاں تھیں، میرے نبی کسی کو دے سکتے تھے کہ اے بیویو آؤ تم آؤ اس کو لے جاؤ، اے فلاں بیوی تم آؤ اس کو لے جاؤ، مگر میرا نبی غیبداں تھا، اسے غیب کی خبر تھی، وہ جانتے تھے جب کربلا آئے گی تو کوئی بیوی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہاں ہو ام سلمہ؟ حضرت ام سلمہ آئیں، فرمایا یہ مٹی تم اپنے پاس رکھ لو، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے اس دن سمجھ لینا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا سرکار کی 10 بیویاں کربلا معلیٰ کی جنگ سے پہلے انتقال کر چکی تھیں، اگر باقی رہیں تو صرف ام سلمہ رہیں، اسی لیے رسول اللہ نے وہ مٹی ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں تو غیب ثابت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اپنا صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے، اپنے چھوٹے بڑے بچوں کے نام سے، اپنے بوڑھوں کے نام سے 2 کلو 45 گرام سب کے نام سے نکالتے جائیے۔ یہ پورے سال کی آپ کے بچوں کی جانی مالی ساری حفاظتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے۔ اور سب سے پہلے غریب تلاش کر کے کسی غریب کے حوالے کریں، آپ کسی کے حوالے نہیں، ایسے مدارسوں کے حوالے نہیں، جب غریب نہ ملیں تو کسی دینی مدارس میں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ جو حدیثی قرآنی جو بھی بیانات کیے گئے اس میں کسی طرح کی کوئی لغزشات ہوئے مولا انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ پروردگار عالم رب قدیر اس سب کو اپنی بارگاہ خاص میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ کے ایمان تازہ کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔